اسے بھی اللہ کی طرف سے نور علی نور حیات سمجھے. یہ قرآن کی نص. اب باقی موضوع ہم نے پیچھے بیان کیا. ایک جہت صرف آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, بڑی امپورٹنٹ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئی سائٹ دی, اس کو 6x6 کہتے ہیں سائنٹیفکلی, اور اس آنکھ میں اتنا کمال دیا کہ کائنات کی کوئی چیز بھی جتنی بھی دور ہو, اس آنکھ کو دیکھنے کی طاقت اللہ نے دیا. میں آج وقت آپ کی اپنی آنکھ کی بات کر رہا ہوں. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ دیکھیں, آپ زمین پہ کھڑے ہوں, اس وقت سورج تقریباً 14 کروڑ 96 لاکھ مربع میل کی مسافت پہ چمک رہا ہے. 14 کروڑ 96 لاکھ اسکیئر مائلز مربع میل. اس کو کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو آپ شاید اس کی گنتی کر نہ سکیں. اتنا دور سورج کھڑا ہے. مجھے بتائیں, آپ کی آنکھ اٹھتی ہے سورج تکنے کے لیے 2-4 منٹ لگتے ہیں, 2-4 سیکنڈ لگتے ہیں. یوں اٹھا اور سیدھا سورج تک جا پہنچتی. اس کا کیمرہ, اس کی فوکسنگ اگر آپ کو کرنی پڑ جاتی تو پتہ گھنٹوں لگا رہتا اس کو فوکس. کیمرے والے جیسے لینس کو گھما رہے ہوتے ہیں, مگر کوئی گھمانا نہیں. اللہ نے کہا اس کے اندر آٹومیٹک سسٹم ہے, یہ مینول نہیں ہے. تمہارا کام صرف کھولنا ہے. یہ تمہیں ڈائریکٹ سورج تو کیا, آگے ستارے ہیں جو سورج سے بھی کروڑوں میل اور دور ہیں, مگر رات کو مطلع صاف ہو, آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں, ایک لمحے میں آسمان کے لاکھوں ستارے بھی یہ دکھا دیں گے. اور پھر اس کائنات میں دیکھنے کی آخری حد یہ ہے کہ اس کو افق سماوی کہتے ہیں. آسمان زمین سے اتنا دور ہے کہ آج تک سائنس کی عقل میں ہی نہیں آیا کہ یہ فاصلہ کتنا ہے. یعنی سائنسدانوں نے ایک چیز پہ کوئی تحقیق ان کے پاس نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. انہوں نے پتہ کیا لکھا, انہوں نے کہا سائنسدانوں نے کہ بھئی یہ جو آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں ایک نیلاہٹ ہے. یہ جتنے دور چلے جائیں گے نیلاہٹ اتنے دور چلی جاتی ہے. یعنی ماننا یہ کہ ہماری عقل سے اور فہم سے اور ہماری کیلکولیشن سے یہ چیز دور ہے. لیکن آپ لوگوں کو اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ کا کمال دیتے ہیں, جس کو سائنس پیمائش جس کو میئرمنٹ میں نہیں کر سکتی, اللہ کی دی ہوئی آنکھ کا کمال دیں گے. یوں اٹھائیں, سورج چاند تو بہت نیچے ہیں, سیدھا آسمان پہ جا رکھتی ہے. دیکھیں اس کی بلندی, دیکھیں یہ کہاں تک دیکھ سکتی ہے. آپ یہاں اپنی چھت پہ چڑھیں, ادھر مارگلہ کے پہاڑ 40 کلومیٹر کے فاصلے پر, یہاں سے آپ کو دکھا دے گی. کمال اس کا دیکھیں کتنا ہے. یہ الگ بات کہ مفتیان پاکستان کو چاند نہیں نظر آتا جب دیکھنا ہوتا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ دوربینوں میں بھی نہیں نظر آتا. پھر اللہ نے انسان کو یہ دیکھے کتنی خوبصورت صلاحیت دی ہے. اب انسان کو کوئی ایسی صلاحیت مل جائے جو بہت باکمال ہو, جیسے کسی کو مال زیادہ مل جائے, کسی کو اقتدار بڑا مل جائے, تو انسان کے اندر رعونت آ جاتی ہے, اس کے اندر کبر آ جاتا ہے, نخوت آ جاتی ہے. تو اللہ نے کہا یہ میری آنکھ کو اس طرح استعمال کر کے یہ نہ کہے کہ میں ہی خدا ہوں, میں آسمانوں تک تک سکتا ہوں. اب اس کو اس کی کمزوری بھی بتانی تھی. کمزوری عام بشر میں ساری طاقت کے اندر بھی کمزوری چھپی ہوتی ہے. وہ کمزوری کیا ہے کہ اس آنکھ میں بندہ سرما ڈالے تو سرما دیکھے ڈیلے کے اوپر ہوتا ہے, مگر نظر آنکھ میں تنکا پڑ جائے, کوئی مچھر پڑ جائے, آپ کہتے ہیں راجہ صاحب ذرا دیکھنا میری آنکھ میں کیا پڑا ہے. ارے بابا تیری آنکھ کے اوپر پڑا ہوا ہے, تو دوسرے کا محتاج کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا میں دکھانے بھی آؤں تو آسمان دکھا دوں, نہ دکھانے بھی آؤں تو آنکھ کے اوپر پڑا ہوا پتنگا بھی تمہیں نظر نہ. اوقات تمہاری یہ ہے. اگر بندہ سوچتا ہے نا یار, پھر بھی دل تو کرتا ہے نا کہ میری آنکھ میں اس کمزوری کا حل کیا ہے, کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے نا. تو اس نے کہا, اس نے حل کیوں دیا, یہ راز آپ کو سمجھانا ہے. اب آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, نہیں پڑھے لکھے ہیں, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, ہر ایک سے کہیں کہ اگر آپ کی آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے اور آپ تکنا چاہیں اور سامنے بندہ بتانے والا نہ ہو, تو آپ کس چیز کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کو دکھاتی ہے کیا پڑا ہوا ہے؟ کس چیز کے سامنے جاتے ہیں؟ آئینہ, شیشے کے سامنے جاتے ہیں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, شیشے نے آپ کو دکھا دیا آنکھ میں سرما ہے یا نہیں, پتنگا ہے یا نہیں,
لیکن مجھے بتائیں کیا شیشہ خود دیکھ سکتا ہے؟ شیشے میں دیکھا کس نے ہے؟ کمال پھر بھی آپ کی نظر کا ہے، شیشہ خود نہیں دیکھ سکتا۔ صرف شیشے میں ایک اصول فزکس کا استعمال ہوتا ہے جس کو لا ریفلیکشن کہتے ہیں، قانون انعکاس۔ یہاں سے روشنی اسی آنکھ سے نکلی، شیشے پر پڑی، دیوار پہ پڑتی ہے، دیوار اس کو منعکس نہیں کر سکتی، ریفلیکٹ نہیں کر سکتی، لیکن کوئی روشنی جب شیشے پہ پڑتی ہے شیشہ ریفلیکشن دیتا ہے، وہ پلٹ کے واپس جب شیشے سے ہو کر آپ کی آنکھ میں آتا ہے تو یہ یہاں سے روشنی کا وہاں جانا، وہاں سے پلٹ کے آنا۔ اب فاصلہ فزکس کا اصول ہے دیکھنے کا، لیسٹ ڈسٹینس آف ڈسٹنکٹ ویژن، واضح طور پہ چیز نظر آنے کے لیے فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ جو یہاں سے روشنی وہاں گئی، ریفلیکٹ ہو کے آئی، وہ فاصلہ جب بن گیا یا اس سے بڑھ گیا، اب وہی چیز آپ کی آنکھ نے آپ کو دکھانا شروع کر دی۔ اے اللہ تو نے یہ اصول کیوں رکھوایا؟ فزکس والے ہمیں بتاتے پھرتے ہیں، ہم اتنے مجبور ہو گئے، تیرا بنایا ہوا اشرف الخلق انسان، افضل الخلق انسان، ارے ایک شیشے کا محتاج ہو گیا۔ اس نے کہا محتاج بنانا تھا کہ میں نے اپنا جلوہ بھی تو کسی شیشے سے تمہیں دکھانا تھا نا، کیونکہ میں نے بھی قرآن میں کہا ہوا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16، بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ارے جسے تنکا نہیں نظر آتا شاہ رگ سے زیادہ قریب رب کو کیسے دیکھے گا؟ پھر میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں تمہیں کہا ہے لوگوں، آیت نمبر 116 میں فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم اپنا چہرہ جدھر پھیرو تمہیں حسن مطلق کا نظارہ کائنات کی ہر گوشے میں نظر آئے۔ اب ہر طرف اللہ کہتا ہے میرا چہرہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے میں شارک سے زیادہ قریب ہوں مگر ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم نے کہا خالق، ہم نے سنا نہیں پڑھا نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ تیری معرفت کے بغیر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوگا، تیری معرفت کے بغیر کوئی جنت کا سودا کسی کو نہیں ملے گا۔ ارے عارف سارے دنیا میں تیری معرفت کی باتیں بتاتے پھرتے ہیں، مولا جب تو نظر نہیں آتا، جب تجھے سنائی نہیں دیا جا سکتا، دکھائی تو نہیں دیتا، عقل و شعور میں نہیں آتا، فہم و تخیل میں نہیں آتا، تو مولا تیری معرفت کیسے ملے گی؟ اس نے کہا جو چیز زیادہ قریب ہو اس کے لیے کسی آئینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر جس چیز کو تم دیکھنا چاہتے ہو آنکھ کے اوپر ہے، اگر مادی ہے تو تمہیں وسیلہ مادی چاہیے ہوگا، تمہیں میڈیم اور واسطہ مادی چاہیے ہوگا، اور میں اللہ مادہ بنانے والا ہوں، خود میں غیر مادہ ہوں۔ مولا پھر کیا کریں گے؟ فرمایا کوئی غیر مادی شیشہ بھی تلاش کرنا پڑے گا۔ مالک بتا کوئی اس کائنات میں غیر مادی شیشہ ہے؟ کہا مدینے کی جدائی پر بیٹھ کر پڑھو بخاری کو۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضور نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا انا مرۃ الرحمن، میں رحمان کا شیشہ ہوں، من رآنی فقد رأى الحق، جسے شیشہ چہرہ محمد نصیب ہو جائے گا اسے جلوہ خدا بھی نصیب۔ فرمایا مادی چیز دیکھنی ہے تو شیشہ مادی چاہیے۔ ہم یہ جو لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے نبی کا وجود ٹرانسپیرنٹ ہے، لطیف وجود ہے، کثیف نہیں ہے، اس لیے کہ وجود مصطفیٰ میں کثافت ہوتی تو سایہ ہوتا۔ سائے کثافتوں کے بنتے ہیں، لطافتوں کے نہیں بنتے۔ اب ہوا لطیف ہے، لطافت رکھتی ہے، سورج کی روشنی ہوا روکتی ہے نہیں، لیکن آگے کوئی مادی چیز آ جائے تو رک جاتی ہے۔ پتا چلا مادے کو دیکھنا ہو تو شیشہ مادی چاہیے، اور مادہ بنانے والے کو دیکھنا ہو تو شیشہ غیر مادی چاہیے۔ پتا چلا وجود مصطفیٰ مادہ سے نہیں بنا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اس نے فرمایا میں نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اور نور کو صرف بشروں کو فیض دلوانا تھا تو اس کا نقشہ بشروں کا نہ بنا کے تمہارے درمیان رکھا، مگر یہ بتا دیا حضور نے کہ چہرے تمہارے بھی ہیں، ان پہ کوئی شیشہ ہے نہیں، تمہیں خود دیکھنے کے لیے شیشے کے محتاج ہو۔ میرا چہرہ وہ مادی نہیں، غیر مادی اور ٹرانسپیرنٹ شیشہ ہے، جس کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑ جاتی ہے اسے جلوہ خدا نظر آنا چاہیے۔
پھر اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے جو پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی ہوگی، جس کو تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ نور السماوات والارض سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35 کے تحت تفسیر میں لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام جتنا عرصہ میرے بدن میں رہے، 9 مہینے ہر بچہ رہتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مجھے حضور کا بوجھ کبھی محسوس نہیں ہوا۔ دیکھ لیں ساری کائنات کے گناہگاروں کا بوجھ اٹھانے والا اپنی ماں کے اوپر بھی بوجھ نہیں بنا۔ یہاں مائیں 9 مہینے پورے ہونے والے تھے، کہتی ہیں تھک گئی ہیں اللہ جلدی کر، تو پہلے ہی آج کل جا کر آپریشن کروا لیتے ہیں کہ اٹھانا مشکل ہے بچے کو۔ اگر قربان جائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ایک بار بھی مجھے ذرا برابر بھی بوجھ مصطفیٰ کا محسوس نہیں ہوا، اسی کے بوجھ مادے کا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مادی وجود ہوتا تو بوجھ ہوتا، کیوں یہ بوجھ مادے کا کیوں ہوتا ہے؟ مادے کی اصل مٹی ہے، اور مٹی ہر چیز کو، زمین ہماری اصل زمین ہے، ہم اوپر جانا چاہیں ہمیں نیچے کھینچتی ہے، اوپر چھلانگ ماریں تو نہیں جا سکتے، لیکن اوپر سے نہ بھی ماریں خود ہی نیچے کھینچ لیتی ہے، گرا دیتی ہے۔ کیوں؟ ہمارا وزن ہے، اور وزن اس طاقت کا نام ہے جس سے زمین کسی شے کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ مگر میں پوچھتا ہوں معراج کی شب بھی آئی، آقا کو زمین نے نیچے کیوں نہیں کھینچا؟ اس لیے وہ جانتی تھی باقیوں کی اصل ادھر ہے، مصطفیٰ کی اصل ادھر ہے۔ جس کی جدھر اصل ہو وہ کھینچ کے ادھر ہی جاتا ہے۔ تو احباب حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنی وحدت کا آئینہ بنا دیا، اور اب اس سارے موضوع پر ایک یا دو دلائل حدیث نبوی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ موضوع ہمارا یہ تھا کہ اللہ نے حضور کو برہان بنایا، اپنے ہونے کی دلیل بنایا، اپنے ہونے کی، یعنی کوئی آپ سے سوال کرے میں خدا کو نہیں مانتا کوئی دلیل دو، اسے کہیں ہمارے خدا کے رب ہونے کی دلیل مصطفیٰ ہے۔ اب اس پہ میں نے سارے دلائل استفارس کیے تھے، مگر آؤ احادیث کی روشنی میں 2 حدیث میں آپ کو سناؤں گا، اور وہ ایسی دلائل ہیں اس پر نہ اس کے بعد بدعقیدگی کی ہر لہر کو ان دلائل سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث جو پہلی آپ کو سنا رہا، یہ صحیح بخاری میں، امام بخاری نے اس کو 3071 نمبر پہ درج کیا۔ امام بخاری کا حوالہ دیا، بخاری کا حدیث نمبر کون سا ہے؟ باقیوں کو آواز لگتا نہیں آ رہی، یہی تو مسئلہ ہے نا، جب حوالہ یاد نہیں ہوگا تو کل آپ بھی اپنا عقیدہ کسی اور کے حوالے اپنے آپ کو بھی کر دیتے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری حدیث نمبر 3071، حضرت ام خالد رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود ہی روایت کرتی ہیں اس حدیث کو، آپ فرماتی ہیں میری عمر میری 3 سال کی تھی، یا میرے والد مجھے حضور علیہ السلام سے ملوانے کے لیے کاشانہ پیغمبر پہ لے گئے۔ کہتی ہم گئے، میرے بابا حضور کے ساتھ بیٹھ گئے، اور میں آزادانہ کھیلنے لگی، گھومنے لگی۔ میں گھومتے گھومتے حضور علیہ السلام کی پشت مبارکہ کی طرف گئی، پیچھے سے میری نظر پڑی تو مجھے مہر نبوت مصطفیٰ نظر آئی، میں اس سے کھیلنا شروع ہو گئی۔ نصیب دیکھیے اس بچی کے، 3 سال کی عمر میں کھلونا کیا ملا؟ نبوت مصطفیٰ کی مہر۔ کہتی ہے میں کھیلنا شروع ہو گئی، میرے والد نے مجھے ڈانٹا، حضور نے پلٹ کے میرے باپ کو ڈانٹا اور کہا بچوں کو اس طرح خواہ مخواہ نہیں ڈانٹتے۔ کہتے جب حضور نے میرے ابا کو ڈانٹ دیا تو ابا تو چپ ہو گئے، میں ذرا حضور سے فری فرینک ہوگی زیادہ۔ تو کہتے تھوڑی دیر گزری، حضور نے میرے کپڑے دیکھے تو میں نے بڑا اچھا سا کپڑوں کا جوڑا پہنا ہوا تھا، اور حدیث میں اس کا رنگ بھی ہے زرد رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا نا، اور بچوں کو دیکھ کے ہم تو عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں نا جی، وہ بڑا کالا کلوٹا لگ رہا ہے، فلانا لگ رہا ہے، ایسے نا عجیب اس کو ٹونٹ کرتے ہیں، مگر یہ سیرت کے خلاف ہے۔ آقا نے اس بچی کو کہا سنا، پھر کہا سنا، پھر کہا سنا، 3 بار۔ سنا حبشی زبان کا لفظ ہے،
اور ام خالد کہتی ہیں کہ ہمارا کوئی آبائی علاقہ حبشہ کا تھا تو حبشی زبان میں زیادہ اچھی آتی تھی. قربان نے مصطفیٰ پہ بچی سے بات کریں تو حبشی زبان میں کر رہے ہیں. مانا کیا خیر اس کا معنی ہوتا ہے ٹو مچ بیوٹیفل. اے ام خالد تم نے جو سوٹ پہنا ہوا ماشاءاللہ کتنا سونا ہے, کتنا پیارا ہے, کتنا سویٹ ہے, کتنا اچھا ہے. کہتی حضور کی زبان سے اگر حضور کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو بندے کا دل کتنا چوڑا ہوتا ہے کہ میرے محبوب نے مجھے میری تعریف کی ہے. کہتی ہیں اس تعریف کے بعد اب اگلے جملے سننا. کہتی حضور علیہ السلام نے مجھے لانگ لائف یعنی لمبی عمر کی دعا دی. دعا دے کر اس کے بعد حضور نے ایک جملہ پھر 3 بار بولا. میرے کپڑوں کو دیکھا, حضور نے کہا ابلی و اخلفی, ابلی و اخلفی, ابلی و اخلفی. 3 دفعہ کہہ کے وہ کہتی ہیں فبقیت حتی ذکرہ. آؤ ان 2 جملوں کو سمجھنا. آقا نے حضرت ام خالد کو دعا دی. کیا دعا دی؟ اے ام خالد یہ جو تو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ پہن پرانا کر, پھر انہی کو پہن, پھر پرانا کر, پھر انہی کو پہن, پھر پرانا کر. کوئی میرے آپ جیسا کم ظرف ہوتا وہ کہتا حضور جب پرانا ہو گیا تو دوبارہ کیسے پہنوں, اور پرانے کو پھر پرانا کیسے کیا جاتا ہے. مگر وہ صحابہ تھے جو سنتے تھے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے. آؤ لوگوں, ام خالد کہتی حضور نے 3 دفعہ کہا یہ کپڑے تو پہنتی رہے اور پرانے ہو جائیں, پھر انہی کو پہن, پھر پرانا کر, پھر پہن, پھر پہن, پھر اس کے بعد کوئی پرانا کر. کہتی ہیں فبقیت یہ کپڑے میرے وجود پر قائم رہے حتی ذکرہ, حتی کہ مدینے کے ہر گھر میں میرے بھی کپڑوں کا ذکر ہوتا تھا, چرچا ہوتا تھا. ذرا ٹھہر کے رک کے سننا یار, مسئلہ سمجھانے جا رہا ہوں. آؤ آج تک آپ نے نہیں سنا اور میں دوبارہ ادیمائی نکلوا دیتا ہوں. آپ پیدا ہوئے تو اتنے بڑے تھے, اتنے تھے, چھوٹے سا بچہ تھا. پھر آپ بڑے ہوئے, کوئی 5 فٹ, کوئی 6 فٹ, کوئی 6.5 فٹ. آپ کو بڑا کس نے کیا؟ اللہ نے. آپ نے پودا لگایا اتنا سارا اور وہ درخت بن گیا 40 فٹ کا. اس پودے کو بڑا کس نے کیا؟ ساری کائنات کا اہل ایمان کا عقیدہ ہے پودے اللہ بڑے کر رہا ہے, انسان اللہ بڑے کر رہا ہے, جانور اللہ بڑے کر رہا ہے. اب اس میں کوئی دلیل آپ سے مانگے کہ بھائی تم کہتے ہو اللہ بڑا کرتا ہے, دہریے تو کہتے ہیں, سائنسدان تو کہتے ہیں کہ خود کو خود بڑے ہو جاتے ہیں. پودے سورج کی روشنی میں فوٹو سینتھیسس کا عمل ہوتا ہے, کلوروفل بنتا ہے, اس سے بڑے ہوتے ہیں. انسانوں کے پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, لپڈ وغیرہ بنتے ہیں, ان سے انسان بڑے ہوتے ہیں. ہم نہیں مانتے تو آؤ دلیل کیا ہوگی. قرآن کہتا قد جاءکم برہان من ربکم, دلیل خدا کے بڑے کرنے کی مصطفیٰ ہے. حضور کو دلیل بنایا. اور چوکھٹے پیغمبر بھی ہم نے جا کے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تو بڑا کرتا ہے, آپ بھی کوئی چیز بڑی کر کے بتائیں نا, ہمیں سمجھ میں آ جائے. آپ کے بڑے کرنے کی دلیل بنے گی کہ باقی اللہ بھی بڑا کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں ام خالد کو دیکھو, 3 سال کی بچی تھی, کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میں نے دعا دی پہن پرانا کر, پہن پرانا کر, پہن پرانا کر. بتاؤ 3 سال کی بچی کے کپڑے 10 سال کی ہو جائے تو پورے آتے ہیں, 15 سال کی آ جائے تو پورے آتے ہیں. تو پتا چلا ام خالد کا وجود خدا بڑا کر رہا تھا اور اس پر لگے ہوئے کپڑے عطائے خدا سے مصطفیٰ بڑے کر رہا تھا. بھائی کپڑے اللہ بڑے کر سکتا ہے لیکن کرتا, اگر اللہ کرتا تو خرچے ختم ہو جاتے. ہماری گھروں کی بیویاں روز بازار تو لی ہوتی ہیں. اچھا پھر قدرت کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز پرانی ہو جائے قدرت اسے نیا نہیں کرتی. آپ کا ابا پرانا ہو جائے, کسی ڈاکٹر کے اسے لے دیں, کسی ذرا نیا کر دیں, نہیں کر سکتا. کہے گا بس بوڑھا ہے تو پلٹ کے پیچھے نہیں آ سکتا. یعنی اللہ کا قاعدہ یہ جو چیز آگے چلی جائے وہ پیچھے نہیں آتی. مگر ام خالد کو حضور نے کہا پہن پرانا کر. اس کا معنی کیا ہے کہ انہوں نے کپڑے پہنے, پرانے ہو گئے, اتارے, دھوئے, پھر پہنے, پھر نئے ہو گئے. اللہ. اور وہ اچھا حضرت ام خالد کو حضور نے لمبی عمر کی بھی دعا دی اور ان کی عمر روایات کے مطابق 90 سال کے لگ بھگ تھی جب ان کا وصال ہوا. 90 سال عمر پائی.
اور وہ کہتی ہے فبقیت 90 سال تک یہ جوڑا میرے وجود پہ باقی رہا. امام بخاری یہ لفظ لکھ رہی ہیں فبقیت یہ جوڑا باقی رہا حتی ذکرہ حتیٰ کہ ہر شخص کی زبان پر اس کے گھر میں میرے محلے تو کیا سارے شہر میں کہتے ہیں اس کا تذکرہ شروع ہو گیا. آپ کو پتا ہے نا یہاں پر بھی کوئی بندہ ایک ہی کپڑے تو 4 دن بھی پہن گئے لوگ کہتے ہیں اور کوئی نہیں اے غریب کا پتر ہے نا عادت انسانوں کی. میں خالد نے جب 90 سال جوڑا پہنا ہوگا اس کی حورت کتنی ہوئی ہوگی کتنی زبانوں پر آئے گا مگر وہ کہتی ہیں جب بھی پہنا یوں لگا آج ہی پہلی دفعہ پہنا. کیوں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم کیوں تمہارے پاس مصطفیٰ صرف مصطفیٰ بن کے نہیں آیا وہ خدا کے خدا ہونے کی دلیل بھی بن کر آیا. اس پہ ہزاروں دلائل. یہ حدیث اسی بخاری کی 4101 نمبر بھی ہے 4102 نمبر بھی ہے اور پچھلی حدیث میں نے بتائی تھی 3071 اس سے پچھلی 3070 بھی ایک حدیث. 3 مقام پہ امام بخاری اب اس حدیث کو لے کر آئے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ غزوہ خندق میں خندق کھود رہے تھے. ایک چٹان آ گئی صحابہ نے بڑا زور لگایا نہیں ٹوٹی. حضور نے کہا باہر نکلو مجھے اندر جانے دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خندق میں اترے آپ نے ہیمر اٹھایا ہتھوڑا اٹھایا. صحابہ فرماتے ہیں آقا نے اس چٹان پہ جب مارا نا وہ چٹان تو حضور کے ایک ہی ہتھوڑا لگنے سے نبوت کی طاقت اس کے اندر تھی وہ چکنا چور ہو کے پاؤڈر بن گئی حضور کے ایک ہتھوڑے سے. مگر جب حضور نے ہتھوڑا اٹھایا تو قمیض حضور کے اوپر ہوئی تو حضور کے پیٹ مبارک شکم مبارک پہ بھوک کی وجہ سے بندے ہوئے پتھر ہم نے دیکھے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا حضور سے ہاتھ جوڑ کر حضور مجھے اجازت دے میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. کہتے ہیں میں اجازت دے کے سیدھا گھر آیا اپنی گھر والی کو کہا کوئی پکانے والی چیز کھلانے والی ہے میں نے محبوب کی شکم پہ پتھر دیکھے برداشت نہیں ہو رہا. اس نے کہا آج گھر میں 2 چیزیں ہیں روٹی کے لیے جو کا آٹا ہے اور وہ ہے ایک سا پہلے چاج اس کو بولتے تھے. وہ ایک لوہے کا برتن ہوتا تھا پیمائش کے لیے جب تک کلو وغیرہ نہیں ہوتے تھے اس میں 2 سوا 2 سیر دانے یا آٹا آتا تھا. ایک وہ ہے ایک چاہا اور دوسرا فرمایا ہمارے گھر میں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے. چھوٹا سا بچہ بکروٹا بکروٹی آپ کہتے ہیں 3-4 کلو کا 5 کلو کا کہیں بس یہ ہے چیزیں. جابر نے چھری لی بکری کا بچہ ذبح کر دیا اور اپنی گھر والی کو کہا میں اس کو چڑھا رہا ہوں گوشت کی بوٹیاں بنا کے اس کو پکنے دے اور تو آٹا گوندھ میں حضور کو جا کے دعوت دے کر آتا ہوں. کہنے لگی کہ میری گھر والی نے نا میرے ساتھ اچھا خاصا مباحثہ کیا ایک بات پہ. یہ حدیث میں طویل سارا مضمون موجود ہے. اس نے کہا جا رہا ہے وہاں ہزاروں صحابہ ہوں گے ہم نے تو چھوٹا سا بکری کا بچہ پکایا ہے. عورتیں آپ کو پتا بڑی تیز ہوتی ہیں اس حوالے سے کہتی مہمانوں کی تعداد پوچھنا تو حضور کے کان میں جا کے دعوت دینا کہ حضور 1 یا 2 بندے صرف اپنے ساتھ لے کر آنا تاکہ ہم حضور کو اچھا سا کھانا پیش کر سکیں. حضرت جابر چلے گئے لوگوں جا کے حضور رحمت عالم کے کان میں کہا حضور 1 یا 2 بندے ساتھ لانے ہیں دعوت آج ہمارے گھر پہ کھانا بھی ہمارے گھر میں کھانا. کہتے ہیں حضور نے ہاتھ میں بیلچا پکڑا ہوا تھا کوئی اوزار پکڑا ہوا تھا پتھر توڑنے والا حضور نے پرے پھینکا اور حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے سرے عام اعلان کر دیا او میرے سارے صحابہ خندق کھودنے والوں تمہیں بہت بھوک لگی ہو چلو تیار ہو جاؤ آج ساروں کی دعوت جابر کے گھر میں. کہتے ہیں ساتھ حضور نے مجھے بلایا اور کہا جابر اب گھر جاؤ مگر گھر والی کو بتا دینا روٹیاں ہمارے آنے سے پہلے نہیں بنانا اور سالن چولہے سے ہمارے آنے سے پہلے اتارنا نہیں ہے. کہتے میں واپس چلا گیا میں نے گھر والی کو بتا دیا. تھوڑی دیر کے بعد لشکر پورا 1000 سے 1500 کی تعداد. کتنے مہمان آپ کے دروازے پر بھی آنے لگ پتہ جائے وہ حضرت جابر کے دروازے پہ. اب حضرت جابر پریشان بیگم چڑھ گئی. اس نے کہا جابر میں نے تمہیں اتنا سمجھایا تھا کہ حضور کے کان میں کہنا 1-2 بندے لے کر آنے تو سارے لشکر کو دعوت دے آیا تو مردوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے کہا پلیے لوگ میں نے وہی کیا جو تم نے کہا میں نے نہیں باقیوں کو میں نے کہا حضور 1 یا 2 بندے لانا یہ باقی مصطفیٰ خود لے کر آئے ہیں. تو بیگم کہنے لگی کہ جابر تیری شکل کیوں بن گئی ہے خیر تو ہے نا پھر پریشان کیوں ہے. کہا پریشان اس لیے کھانا کیسے بھولے ہو گیا
आओ अच्छी औरत हो, समझदार औरत हो, उसका एक जुमला भी बंदे के सारे गम दूर कर देता है। उसने कहा जाबिर, जब तूने दावत सिर्फ एक या दो को हुजूर के साथ दी तो परेशान ना हो, अब खाना जाने, बंदों को लाने वाला मदीने वाला जाने। हमें किस चीज की टेंशन है? हुजूर आ गए, हुजूर ने कहा जाबिर बता आटा किधर है? हुजूर ये बोल के रखा, करीब लाया, अपना लुआब मुबारक निकाला। हाय हाय, अल्लाह चीजों को बढ़ाता अपनी कुदरत से, कुन कह के मुस्तफा बढ़ाते हैं लुआब डाल के। लुआब आटे में मिक्स कर दिया, फिर हुजूर गए, सालन का ढक्कन उठाया, अपना लुआब मुंह से निकाला, उस सालन में डाल दिया। ये दोनों चीजों में लुआब थूक मुबारक डाला और डाल के कहा जाबिर अब रोटियों वाली औरतों को बोला, वो गांव में रोटियां पकाने वाली औरतें, उन्हें कहा रोटियां पकाना शुरू कर दें, रोटियां पकाना शुरू कर दें। आटे के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, कहा नीचे से पेड़ा निकालें, पकाती जाएं और फरमाया ये जो गोश्त है ना ये पक जाए, ये तैयार हो जाए, ढक्कन ना उठाना, मुझे बताना। आओ लोगों, रोटियां पक गई, कितनी 1000 से 1500 बंदे की रोटियां उसी आटे से जो एक साथ था, और इधर सालन तैयार हो गया। हज़रत जाबिर ने कहा या रसूलल्लाह तैयार हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। अब दो रिवायतें हैं, एक हज़रत जाबिर की बेगम से ये बात कही, एक में हुजूर ने कहा नहीं पीछे हटो, मैं खुद डालूंगा। हुजूर ने उन्हें फरमाया ये जो आपने रोटियों के ऊपर कपड़ा रखा ये नहीं हटाना, आटे के ऊपर से कपड़ा नहीं हटाना, रोटियां निकाल कर हुजूर क्या करते, बड़ा सा चमचा लिया और उस छोटे से देगचे से भर के बड़ी बड़ी परातों में वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोश्त डालते, ऊपर रोटियों का चूरा से कूट के रोटियां, चूरी जिसको बनाना कहते हैं, यूं कूटते जाते, कहते जाबिर खिलाता जा मेरे सहाबा को, खिलाता जा, आओ तकसीम मुस्तफा करने वाला हो, खिलाने वाला जाबिर है। 1400 सहाबा लोगों पेट भर के खाना खा चुके, इमामुल अंबिया खा चुके। आओ सुनना, हुजूर सारे सहाबा को खुद खा के अब हज़रत जाबिर को कह रहे हैं जाबिर तुम्हें और तेरी बेगम को भी भूख लगी होगी, तुम भी खाओ और जो बच जाए आज सारे मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो। हज़रत जाबिर कहते हैं 1400 खा के चले गए, आटा खा के चले गए, मैं बीवी ने दिखाया, हमारे खाने के बाद जो बच गया हमने सारे मदीने में तकसीम किया। अब ढक्कन उठाए तो जितना रखा था उतना भी बाकी पड़ा। इतने थोड़े आटे इतना ज्यादा, और इतने छोटे सालन को इतना ज्यादा किसने किया? हुजूर ने अपने लुआब से करके बता दिया। तुम्हें समझ में अल्लाह कैसे चीजें बढ़ाता है, क्यों मैं दलील खुदा बन गया। ये वो अकीदा है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम तक आया, लेकिन कमजोर वकीलों की कमजोर वकालत और कमजोर वकीलों को कमजोर दलीलों की वजह से अकीदे से लोग हटते चले गए। केस बड़ा मजबूत था मगर वकील कमजोर मिले, और बाकी लोगों का केस कमजोर था, वकील तगड़े मिले। तो आपका केस कमजोर है, वकील तगड़ा करो जी। तो अगर केस आपका मजबूत भी हो, वकील कमजोर हो, दलाइल अच्छे ना दे, तो तुम हार जाएंगे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं इस मेंबर पे बैठ के हमेशा कहता हूँ, अब आप मैं पता नहीं कल हूँगा नहीं हूँगा, कोई पता है, और मुझे तो कोई लालच नहीं है ना, आपसे मुझे कोई लालच है तो बता देना। मैं सिर्फ एक लालच है कि ये अल्लाह का कुरान और हुजूर का फरमान ये हवालों के साथ आप तक आपके जहनों में पहुंचा के आपको याद करवा दो। आप अपना ईमान पहले और फिर अपनी नस्लों का ईमान खुद बचा सके, वरना अगर जमाने पे छोड़ा तो बहुत सारे लुट चुके हैं, बहुत से लुट रहे हैं, बहुत सारे लुट जाएंगे। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है मालिक मौला हम सबको अपना ईमान अकीदा बचाने की तौफीक अता फरमाए। अब आप 12 रबीउल अव्वल कल इंशाअल्लाह ताला हुजूर का 1500वां विलादत का जश्न का दिन है, और आपको पता है जामे मस्जिद मदनी हर साल की तरह इस दफ़ा साल भी सुबह फजर की नमाज आपने मस्जिद में पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पर 1 घंटे की महफिल होगी, जिक्र अज़कार होगा, हुजूर पे सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, और हमारे अलहाज इफ्तिखार खान रहमतुल्लाह अलैह उनके साहबजादगान हुसन अख्तर भाई, अंसर भाई लोग, तो सफदर भाई लोग, इन्होंने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन किस्म की ज़ियाफ़त मिलाद का बंदोबस्त भी किया।